ہے کہ ضمانت کیس دونوں کیسز عمران خان کے بڑا عرصہ ہو گیا ہے، یہاں پہ آپ بھی آ رہے ہیں، وکیل بھی پیش ہو رہے ہیں، فیصلے کے اوپر بحث کی جا رہی ہے۔ اتنی دیر تو خان صاحب کے کیس کو سننے میں نہیں لگے تھے جتنی صرف ضمانت کیس کو سننے میں لگ گئے ہیں۔ خان صاحب کب رہا ہوں گے؟ دیکھیں، خان نے ڈیل کرنی نہیں ہے، ٹھیک، نہ ڈھیل نہ ڈیل۔ الحمدللہ وہ ایک ڈفرینٹ قسم کا آدمی ہے، وطن دوست ہے، حلالی ہے، مخلص ہے۔ غلطیاں ان میں 100 ہوں گی، پیغمبر وہ نہیں ہے، لیکن اس ملک کے لیے جو وہ کر چکے ہیں اور جو انشاءاللہ آگے کریں گے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور کیونکہ وہ پاکستان کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، غربت ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا نقصان کس کو ہے؟ اس 5% طبقے کو پاکستان میں جو آپ کے 99% ریسورسز کھا رہا ہے، جس کو یہی سستے نوکر، ڈرائیور کا بیٹا ڈرائیور، گارڈ کا بیٹا گارڈ، ٹیچر کا بیٹا ٹیچر، ان کو یہ پاکستان، پرانا پاکستان چاہیے جس میں مالدار صرف 5% ہوں، اور جو انگریز کا ایک سسٹم تھا کہ ہمارے سر پہ، ہمارے گردن پہ اپنے جوتا رکھ کے وہ لوگ زندگی گزارے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا، غریب آدمی کے 10 بچے ہوتے ہیں، مالدار کے 2 کے بچے شام کو جب بازار جانا تو جہاز میں جاتے ہیں، اور مالدار کا بیٹا رکشہ ڈھونڈ کے مر جاتا ہے، غریب کا سوری۔ سو یہ چینج اگر خان صاحب، جو کہ مافیاز کہتے تھے نا، یہ بندہ جیل میں اس لیے بیٹھا ہوا ہے سیاست کی وجہ سے نہیں، الیکشن کی وجہ سے نہیں، یہ سٹیٹس کو چینج کرنا چاہتا ہے۔ خان صاحب یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کسی کو غریب بناتا ہے۔ ہمارے MNA صاحب تھے، اللہ ان کو بخشے، انہوں نے ایک غلط بات کی تھی، نون کے تھے، اب تو اللہ اپنے اللہ کے پاس ہے تو میں ان کا نام نہیں لوں گی، بٹ انہوں نے یہی بات مجھے کہی تھی کہ مجھے اللہ نے چودھری بنایا اور یہ جو کاشتکار ہے اس کو کمین بنایا۔ مجھے اس لفظ کا مطلب ہی نہیں پتا تھا، کہتے اس کو اللہ نے کمذات بنایا۔ میں کہا سر قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، کوئی کمذات نہیں ہے، تقویٰ کے بیسس پہ اللہ فرق کرتا ہے، بس دیٹس اٹ۔ اچھا شاندانہ گلزار صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ شیر افضل مروت صاحب کو پولیٹیکل کمیٹی سے بھی نکال دیا گیا ہے، ان کو کور کمیٹی سے بھی نکال دیا گیا ہے، حالانکہ 9 مئی کے بعد جس طریقے سے وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے، PTI کو بند گلی سے نکالا، ان کی قربانیاں ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ کیا آپ کا اس پر ٹیک ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ؟ 2 پہلو ہیں اس آپ کے سوال کے، ایک میرا ذاتی ان کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ رشتہ ہے، ایک میرا ان کے ساتھ پارٹی کا رشتہ ہے۔ جو میرا ذاتی رشتہ ہے ان کے ساتھ، وہ میرے بھائیوں کے ساتھ ہے کی طرح ہیں۔ انہوں نے میری والدہ کو اور شہریار افریدی کی بیوی اور بچوں کو تب پناہ دی جو پورے پاکستان میں ہمیں ان کو کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا۔ یہ بے دست عورتیں تھی، میری ماں بیوہ ہے، بے گناہ ہے، اور اس کو صرف یہ سزا مل رہی تھی کہ وہ میری ماں ہے، میں جیل میں تھی، میں ان کو مل نہیں رہی تھی۔ تو اس آدمی نے، جس نے میری ماں سے 1 روپیہ نہیں لیا، مجھ سے نہیں لیا، اپنی زندگی جان جوکھوں میں ڈال کے ہمیں بچایا، تو کیسے میں اس کی برائی کر سکتی ہوں؟ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اتنے نمک حرام تو بیٹا احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے نا، اللہ کا بندہ ہے، ہمارا قرض دار تو نہیں تھا نا، میں جانتی تھی ان کو، ایک کلائنٹ تھی میں ان کی، اور انہوں نے اس طرح کی ہمیں پروٹیکشن دی، تو اس کا کیریکٹر، اس کی عزت اس کے اللہ کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ایک سیکنڈ ویٹ۔ دوسرا، اگر خان صاحب نے آرڈر دیا ہے کہ مروت صاحب کو پولیٹیکل اور کور کمیٹی سے ہٹا دے بیکاز خان کسی بات سے ناراض ہے، وی اسٹینڈ بائی خان صاحب۔ خان صاحب کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پہ، غلط ہو یا صحیح ہو، ہم مانتے ہیں وہ لیڈر ہے، واحد لیڈر ہے، لیکن اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی، جس طرح مروت صاحب نے الیج کیا کہ اس میں کچھ اور چیزیں تھیں، تو پھر اس کو ہم چیک کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہے ہماری پارلیمانی میٹنگ 3 بجے نیشنل اسمبلی میں، تو ہم دیکھیں گے، اس پہ بات کریں گے۔ تیسری بات، پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی میں بھی نہیں ہوں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کیونکہ اس وقت جتنی عوام پاکستان میں وہ ابل رہی ہے کہ ہمارا لیڈر آپ کیوں نہیں نکال رہے، یہ فیصلے ان کے ہاتھوں میں ہیں۔ ہم تو الحمدللہ انڈیویجول لیول پہ، چاہے میں ہوں، چاہے شیر افضل، چاہے علی محمد خان، اسد کیسر، جنید اکبر، عامر ڈوگر بھائی، اسی طرح ہمارے حامد رضا ہو گئے، زین قریشی، یہ جو ہیں ہمارے شیخ وقاص اکرم، اسد کیسر صاحب، ہم سب انڈیویجولی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم جلسے نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، TV پروگرامز میں جاتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، تھانوں میں جاتے ہیں، خان صاحب سے ملنے جاتے ہیں، ہم نے اپنی کوشش نہیں چھوڑی ہے۔ سو اٹ ہارڈلی میٹرز کہ آپ کمیٹی میں ہو کہ نہ ہو۔ اچھا، یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آپ کو بھی خان صاحب نے بلایا تھا، لیکن آپ کی غالباً گاڑی خراب ہو گئی تھی، یہ سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں، کیا ہوا تھا؟ وہی ڈرامہ، پورا ڈرامہ۔ پشتوں میں کہاوت ہے کہ جب تک سچ پہنچتا ہے نا تو گاؤں کے گاؤں جل چکے ہوتے ہیں جھوٹ سے۔ اچھا، ہوا یہ کہ میں نے خان صاحب سے ملنے کی دوبارہ اپلیکیشن کی، میں نے شہریار رہار ڈانا صاحب نے، ریحانہ اور عمر ڈار نے، وہ اپلیکیشن 1 مہینے سے چل رہی ہے، اس میں شکر ہے ججمنٹ ہماری آگے، ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، ہمیں ٹائم کسی تھرسڈے کو نہیں ملتا تھا، ہم نے کنٹیمپٹ پٹیشن ڈال دی۔ جب ہم نے کنٹیمپٹ ڈالی تو سپرنٹینڈنٹ صاحب بیچارے نے فون کیا کہ میں نے کب آپ کو منع کیا، کیوں نہیں ملنے آ رہے؟ ہم نے کہا ہمیں بلاؤ، دس از پریویس تھرسڈے، ناٹ ابھی جو گزرا ہے، اس سے پریویس جو تھا، تو ہم چاروں نے جانا تھا۔
مجھے گوہر بھائی کا رات 11:30 بجے میسج آیا کہ انتصار پنجوتا کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں جا سکتی تھرسڈے کو, آپ پھر کبھی چلے جائیے گا. میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے, بات ختم. اچھا, پھر اگلے تھرسڈے کو صبح 2 بجے جب میں سوئی ہوئی ہوں, نعیم حیدر پنجوتا جو انتظار صاحب کے بھائی ہیں انہوں نے ٹیکسٹ کیا کہ میم آپ نے کل جیل پہنچنا ہے 2 بجے. اس سے 2 دن قبل میرا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, میرا دان دکھا تھا, میری گاڑی تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی, بٹ میں کسی راجہ بھوج کی بیٹی تو ہوں نہیں کہ میرے پاس 3 BMW اور 5 مرسڈیز کھڑی ہوں گی کہ میرے حق حلال گاڑی ہے. اور صبح 2 بجے میسج آیا, میں نے وہ فجر پہ پڑھا. اب میں کوئی روبوٹ ہوں, میں کوئی مشین ہوں کہ میں 11 بجے اوبر ڈھونڈوں, کریم ڈھونڈوں, میرے 3 پولیس والے, 3 میری ٹیم میں اڈیالہ پہنچوں. اچھا یہ بھی نہیں بتاتے کہ فائل کس کے پاس, یہ بھی نہیں بتاتے. میں نے سپرنٹینڈنٹ کو ٹیکسٹ کی, میں نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو, کہ میں خود جیل میں رہ چکی ہوں تو ان کے نمبرز ہیں میرے پاس, تو میں ان کو ٹیکسٹ کیا, کسی نے جواب نہیں دیا. پھر میں نے عمر بھائی کو, گوہر بھائی کو ٹیکسٹ کیا کہ بھائی یہ کوئی طریقہ ہے, مجھے صبح 2 بجے بتائیں گے کہ تم 2 بجے پہنچو, دوپہر کو 24 گھنٹے پہلے انسان بتا دیتا ہے. اور مجھے یہ بھی نہیں پتا میں جا کس کے ساتھ رہی ہوں, مطلب شہریار, میں, ریحانہ, ڈارو مڈار, چاروں کدھر گئے. تو دس واز دی انٹائر ایشو. بٹ اس کو بچے ڈرامہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ جو منہ کھولتا ہے خان کے لیے. مجھے کچھ دن پہلے جب امی سے ڈری تھی, میں کھل کے نہیں بتا رہی تھی, کچھ دن پہلے مجھے 2 قبروں کی تصویریں آئیں. میں نے بولا بھی تھا ایک شو میں کہ منہ بند رکھو ورنہ یہ تمہارا فیوچر ہے. تو جس بندے نے بھیجا تھا, میں نے, یا بندی جو بھی ہوگی, میں نے اس کو واپس بھیجی وہی تصویریں. میں کہ تیرا بھی ایک فیوچر ہے. کون بندہ قبر سے بچتا ہے, کسی کو جانتے ہیں آپ؟ تو بس پھر گلی مک گئی. اس سے ڈراؤ جس سے میں ڈروں, جو اللہ نے کرنا ہے میرے ساتھ اسے تو میں نہیں ڈرتی. ڈرا رہے ہیں آپ کو, اور یہ ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں آپ کے خلاف جو پھیلائی جا رہی ہے, یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر سے؟ آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ تھنک سو, ہو ہی نہیں سکتا. غدار ہو سکتے ہیں جو خان کے غدار ہیں, بٹ نہ مجھے نام پتہ, نہ ٹیلی فون نمبر پتہ. جس دن پتہ چلا میں یہاں کھڑی ہوتی, میں خود ان کا برا حال نہ کر دیتی. تو کیا آپ کے خیال میں کوئی ہے غدار اس وقت پی ٹی آئی میں؟ دیکھیں بڑے بڑے ہم نے دیکھے, خٹک, ترین, علیم, کیا اللہ کو پتہ ہے. دیکھو بچے, رب کے کاموں میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے. اور کچھ اچھا یہ بتائیں کہ بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے معافی نامہ کی کہا گیا کہ کوئی معافی مانگ لے, پھر پی ٹی آئی بنا رہی کوئی فیصلہ آج کرے گی کوئی معافی, دیکھیں ایک متحدہ طور پہ ایک معافی بھی ہو جائے. میں نے آپ کو کتنی دفعہ بتایا کہ خان صاحب اکثر ہمیں جیل میں کہتے ہیں کہ پاکستان کو دوبارہ بنگلہ دیش والا چیپٹر نہیں چاہیے, یہ ملک 1 انچ زمین ہم کسی کو نہیں دیں گے. ٹھیک, خان صاحب 2 سال سے کہہ رہے ہیں, ایبسولوٹلی ناٹ. کیوں کہا تھا کہ پرائی جنگوں میں پاکستانی خون نہیں بہے گا, نہ فوج, نہ پولیس, نہ ایف سی, نہ کچھ بھی, اونلی پاکستانی لڑائی. پرائی لڑائی میں یوکرین میں اور اسرائیل میں, اور ہمارا کیا کام ہے؟ ہم اپنے آپ کو تو بچائیں, اسکول دیں, ہسپتال دیں. بڑے پھنے خان بنتے پھرتے ہیں, ان لوگوں کو بیچ دے رہے ہوتے ہیں, اور ہم یہاں پہ اپنے لوگوں کو بچا نہیں سکتے. معافی مانگیں گے آپ لوگ؟ وہی بتا رہی ہوں. پہلی بات کہ جس نے 9 مئی کیا, میں نے تو کھل کے پہلے بھی بد دعائیں دیا, دوبارہ اللہ اس کا بیڑا غرق کرے سمیت اس کے خاندان کے آگے پیچھے. جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا, اللہ اس کو چور چور کر دے, نسلیں پیچھے ختم کر دے. ٹھیک, اگر وہ میں تھی یا میرا کوئی خاندان والا, سب کو اللہ ختم کر دے. دوسری بات اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ جس نے 9 مئی کیا وہ معافی مانگے گا, قوم سے مانگے گا, بالکل مانگے گا. اور تیسری بات, عمران خان کا 9 مئی سے دور دور تک لینا دینا نہیں ہے. وہ پاکستان کا سب سے حب الوطن مجاہد بیٹا ہے. میں کوئی بھی چیز مان سکتی ہوں, میں اپنے خلاف تو بات مان سکتی ہوں, بٹ خان کے خلاف نہیں مان سکتی کہ اپنے ملک, وہ ایک گلاس پانی ضائع نہیں کرتا, ایک بوتل پانی پہ ناراض ہوتا ہے کہ مت پھینکو, اور وہ ملک پہ اٹیک کروائے گا. یہ ماننے والی بات ہے؟ اچھا, رانا ثناءاللہ نے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ ہم جب بھی عمران خان صاحب سے مذاکرات کی بات کرتے تھے تو وہ ہمیں گالیاں دیتا تھا, بلکہ ہمیں بھگا دیتا تھا کہ چلو نکل جاؤ, ہم تمہارے سے مذاکرات نہیں کرتے. کیا خان صاحب مذاکرات کریں گے حکومتی؟ اگر حکومت سے نہیں کرتے, اسٹیبلشمنٹ سے نہیں کرتے, تو پھر رستہ کیا ہے, کس سے آپ مذاکرات کریں گے ملک کی خاطر؟ دیکھیں خان صاحب نے تو جیل سے خود بتا دیا کہ مذاکرات آپ دشمن سے ہی کرتے ہو, دوست سے نہیں. جرگے کا جو ہمارا کے پی کا سسٹم ہے وہ کیا ہے کہ گھر آپ کے دشمن آتا ہے, آپ اس کو پہلے پناہ دیتے ہو, پھر آپ اس سے بات کرتے ہو. ٹھیک, خان صاحب نے مذاکرات سے کبھی ریفیوز نہیں کیا. خان صاحب ڈیل نہیں مانتے, جو ہم نے سنا ہے, کیونکہ میں جیل 4 ہفتے میں نہیں گئی خان سے ملنے. بچے جو سننے میں آتی, دیکھیں میں تو نہ کور کمیٹی کا حصہ نہ پولیٹیکل کمیٹی کا, جو سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا اس میں یہ تھا کہ خان صاحب کو 2-3 چیزیں بتائی. یہ ایک کہ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں بھگوڑوں کی طرح, وہ نہیں جا رہے. دوسرا کہا گیا کہ سیاست چھوڑ دو, وہ نہیں کریں گے. تیسرا بولا کہ تمہارے کیسز معاف کر دیں گے, بنی گالہ میں چپ چاپ کر کے بیٹھ جاؤ, اور -1 گورنمنٹ آئی جائے, وہ بھی خان نہیں مان رہے. یہ سننے کی باتیں بیٹا, آئی ہیو نو پروف. اچھا یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بولا ہے کہ نواز شریف بھی پریشان ہے, بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے سے بھی زیادہ نواز شریف پریشان ہے. وہ اس کا بھائی جو ہے وہ تو وزیر اعظم ہے, بیٹی وزیر اعلیٰ ہے. پھر نواز شریف پریشان ہے آپ کی سمجھ میں؟ Who cares بیٹا, hardly. Who is he? جو بندہ 5 سال پاکستان سے چھپ کے رہتا ہے, تقریریں وہاں سے کرتا ہے, ہمت ہے ملک میں بیٹھے بات کریں. یہ لنڈن دبئی والے جو ہے نا, یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہیں. اپنے ملک کے لیے قربانیاں دو. میرے ابھی میں مل کے آئی ہوں اپنے حلقے میں, ایک بندہ تھا جس کو 9 مئی کو 4 گولیاں لگی تھی, دوبارہ کھڑا ہے محاذ پہ. یہ ہوتا ہے پاکستانی.
یہ نہیں ہوتا پریس کانفرنس کر کے بھاگ گئے. حالیہ کشمیر کے اوپر جو کشمیریوں کے اوپر کیا جا رہا ہے، احتجاج چل رہے ہیں، مظاہرین نکل رہے ہیں اور پولیس تشدد ہے، کیا کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی اس کے اوپر کیا سٹانس رکھتی ہے؟ بچے تو پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ تو پاکستان کا مسئلہ ہے. ہر صوبے میں تصادم، ہر صوبے میں تشدد، پولیس کو اڑا دیتے، فوج کو اڑا دیتے، سویلینز کو اڑا دیتے. یہ کون کر رہا ہے؟ کوئی پاکستانی تو کر ہی نہیں سکتا. یہ میں 100 سال میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ہمارے لوگ یہ کرتے ہیں. کوئی نہیں ہو سکتا. مسجد کوئی مسلمان اڑا سکتا ہے؟ وہ کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی طبقے کا ہو، یہ ہو سکتا ہے. جو بھی پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے پچھلے 76 سال سے، جس نے قائد اعظم کو شہید کروایا، لیاقت علی خان کو شہید کروایا، فاطمہ بھٹو کو شہید کروایا، بھٹو صاحب کو شہید فاطمہ بھٹو نہیں، فاطمہ جناح، بھٹو صاحب کو کروایا، بے نظیر بھٹو کو کروایا، جنرل ضیاء کا جہاز اڑوایا، یہ وہی لوگ ہیں، یاد رکھیں. تھینک یو.